سورہ المائدہ آیت نمبر 59 تا 62۔ ترجمہ: غیب کی چابیاں صرف اسی کے پاس ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اسے نہیں جانتا، اور خشکی اور دریا میں جو کچھ ہے وہ اسے جانتا ہے۔ کوئی پتا کسی درخت سے نہیں گرتا مگر یہ کہ وہ اس سے آگاہ ہے، اور نہ زمین کی پوشیدہ تاریک جگہوں میں کوئی دانہ ہے، اور نہ ہی کوئی خشک و تر چیز وجود رکھتی ہے مگر یہ کہ وہ واضح کتاب علم خدا میں ثبت ہے۔ وہی وہ ذات ہے کہ جو تمہاری روح کو رات کے وقت نیند میں لے لیتا ہے، اور جو کچھ تم نے دن میں کسب کیا اور انجام دیا ہے اس سے باخبر ہے۔ پھر وہ دن میں نیند سے تمہیں اٹھاتا ہے، اور یہ کیفیت ہمیشہ جاری رہتی ہے، یہاں تک کہ معین گھڑی آ پہنچے۔ اس کے بعد تمہاری بازگشت اسی کی طرف ہوگی، اور جو کچھ عمل تم کرتے ہو وہ اس کی تمہیں خبر دے گا۔ وہ اپنے بندوں پر مکمل تسلط رکھتا ہے اور تمہارے اوپر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچے تو ہمارے بھیجے ہوئے اس کی جان لے لیتے ہیں، اور وہ بندوں کے اعمال کے حساب کی نگہداری میں کوتاہی نہیں کرتے۔ اس کے بعد تمام بندے خدا کی طرف جو ان کا مولائے حقیقی ہے پلٹ جائیں گے۔ جان لو کہ حکم کرنا اسی کے ساتھ مخصوص ہے، اور وہ سب سے جلدی حساب کرنے والا ہے۔ تفسیر: اسرار غیب۔ گزشتہ آیات میں گفتگو خدا کے علم و قدرت اور اس کے حکم و فرما کے دائرے کی وسعت کے بارے میں تھی۔ اب ان آیات میں اس بیان کی جو گزشتہ آیات میں اجمالاً ذکر ہوا تھا وضاحت کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے علم خدا کے موضوع کو لیتے ہوئے کہتا ہے، غیب کے خزانے یا غیب کی چابیاں سب کی سب خدا کے پاس ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی انہیں نہیں جانتا۔ مفاتیح جمع مفت بروزاً بہتر چابی کے معنی میں ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جمع مفات بروزاً دفتر، خزانہ اور کسی چیز کی حفاظت کے مرکز کے معنی میں ہو۔ پہلی صورت میں آیت کا معنی اس طرح ہوگا کہ تمام غیب کی چابیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور دوسری صورت میں معنی یہ ہوگا کہ غیب کے تمام خزانے اسی کے قبضے میں ہیں۔ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ دونوں ہی معنی ایک عبارت میں مراد ہوں، اور جیسا کہ ہم علم میں اصول میں ثابت کر چکے ہیں کہ ایک لفظ کا استعمال چند معنی میں کوئی معنی نہیں رکھتا، اور دونوں صورتوں میں دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ جہاں کہیں خزانہ ہے وہاں چابی بھی موجود ہے۔ لیکن زیادہ تر یہی نظر میں آتا ہے کہ مفاتیح چابیوں کے معنی میں ہے، نہ کہ خزائن کے معنی میں، کیونکہ مقصد و ہدف یہاں علم خدا کو بیان کرنا ہے، اور وہ چابی کے مسئلے کے ساتھ جو مختلف ذخائر سے آگاہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ دو اور مواقع پر جہاں قرآن میں لفظ مفاتیح استعمال ہوا ہے وہاں بھی چابی ہی مراد ہے۔ اس کے بعد مزید توضیح اور تاکید کے لیے کہتا ہے، جو کچھ بحر و بر میں ہے خدا اسے جانتا ہے۔ بر وسیع مکان کے معنی میں ہے، اور عام طور پر خشک علاقوں کو بر کہا جاتا ہے، اور بحر بھی اصل میں وسیع جگہ کے معنی میں ہے کہ جس میں زیادہ پانی جمع ہو، اور عام طور پر یہ لفظ سمندروں پر اور کبھی بڑے بڑے دریاؤں پر بھی بولا جاتا ہے۔ بہرحال خدا ان چیزوں سے آگاہی کہ جو خشکیوں اور سمندروں میں ہے، اس کے علم کے تمام چیزوں پر احاطے کی معنی میں ہے، اور اس جملے کے معنی کی وسعت کی طرف توجہ سے جو کچھ خشکیوں میں اور سمندروں میں ہے خدا اسے جانتا ہے۔ حقیقت میں اس وسیع علم کا ایک گوشہ واضح ہوتا ہے، یعنی وہ سمندروں کی گہرائیوں میں چھوٹے اور بڑے اربوں زندہ موجودات کی جنبش سے، اور تمام جنگلوں اور پہاڑوں میں درختوں کے پتوں کے ہلنے سے، ہر غنچے کے ٹخنے اور ہر پھول کے کھلنے کی قطعی تاریخ سے، اور بیابانوں میں نسیم کی موجوں کے جلنے اور دروں کی خامدگی سے، ہر انسان کے بدن کی رگوں کی صحیح گنتی اور خون کے گلوبولز سے، اور ایٹم کے تمام الیکٹرونز کی مخفی حرکتوں سے، اور آخر یہ کہ تمام افکار و تخلیقات جو ہمارے دماغوں کے پردوں کے اندر سے گزرتے ہیں اور ہماری روح کی گہرائیوں تک نفوذ کرتے ہیں، ہاں وہ ان سب سے یکساں طور پر باخبر ہے۔ پھر بعد والی جملے میں خدا کے علمی احاطے کی تاکید کے لیے اس بارے میں خصوصیات کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، کوئی پتا درخت سے جدا نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ اسے جانتا ہے۔ یعنی ان پتوں کی تعداد اور شاخوں سے ان کے جدا ہونے کا وقت، ہوا کے درمیان ان کی گردش، اور ان کے زمین پر آ گرنے کا لمحہ، یہ سب امور اس کے علم کے سامنے واضح اور روشن ہیں۔ اسی طرح کوئی دانا زمین کی کسی پوشیدہ جگہ میں نہیں ٹھہرتا مگر یہ کہ وہ اس کی تمام خصوصیات کو جانتا ہے۔ در حقیقت اس آیت میں دو حساس نقطوں پر انگشت رکھی گئی ہے کہ جن کا احاطہ کرنا کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔
خواہ ہزاروں سال اس کی عمر کے گزر جائیں، اور خواہ وہ کتنی بھی صنعتی مہارت اور حیرت انگیز ارتقائی منزلیں کیوں نہ طے کر لے۔ ایسا کون سا انسان ہے جو یہ جانتا ہو کہ ہوائیں ہر شب و روز میں تمام کرۂ زمین پر کتنی قسم کے گھاس پھوس کے بیج ان کے پودوں سے جدا کر کے کہاں کہاں بکھیر رہی ہیں؟ ایسے بیج جو بعض اوقات ممکن ہے کہ سالہ سال تک زمین کی گہرائیوں میں اس وقت تک چھپے ہوئے پڑے رہیں جب کہ ان کی نشوونما کے لیے کافی مقدار میں پانی حاصل نہ ہو جائے۔ ایسا کون سا انسان ہے جو یہ جانتا ہو کہ ہر لمحے کیڑے مکوڑوں کے ذریعے یا انسانوں کے وسیلے سے کتنے دانے اور کس قسم کے بیج اور زمین کے کن کن نقاط میں بکھیرے جا رہے ہیں؟ کون سا برقی دماغ ہے وہ جو جنگلوں کے درختوں کی شاخوں سے ہر روز جڑنے والے پتوں کی تعداد کا شمار کر سکے؟ کسی ایک جنگل کے منظر کی طرف نگاہ کرتے ہوئے، خاص طور پر موسم خزاں میں اور خصوصاً مسلسل بارش یا تیز ہواؤں کے بعد، اور اس عجیب و غریب منظر کو دیکھتے ہوئے کہ جو پتوں کے پے در پے گرنے سے پیدا ہوتا ہے، یہ حقیقت اچھی طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ بات ہرگز ممکن نہیں ہے کہ اس قسم کے علوم تک انسان کی دسترس ہو سکے۔ حقیقتاً پتوں کا گرنا ان کی موت کا وقت ہے، اور تاریک زمینوں میں دانوں کا گرنا ان کی حیات و زندگی کی طرف پہلا قدم ہے، اور صرف اسی کی ذات ہے وہ کہ جو اس موت و زندگی کے نظام سے باخبر ہے، یہاں تک کہ ایک دانہ اپنی کامل زندگی اور پھوٹنے کی طرف جو مختلف قدم اٹھاتا ہے، وہ ہر لمحے اور ہر گھڑی اس کے علم کی بارگاہ میں واضح اور آشکار ہے۔ اس امر کے بیان کا ایک اثر فلسفی ہے اور ایک اثر تربیتی۔ اس کا فلسفی اثر تو یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے خیال کی کہ جو خدا کے علم کو کلیات میں منحصر سمجھتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا اس جہاں کی جزیات سے آگاہ نہیں ہے، نفی کرتا ہے، اور اصرار کے ساتھ کہتا ہے کہ خدا تمام کلیات و جزیات سے مکمل آگاہی رکھتا ہے۔ باقی رہا اس کا تربیتی اثر، تو وہ واضح ہے، کیونکہ اس وسیع بے پایاں علم پر ایمان رکھنا انسان سے یہ کہتا ہے کہ تیرے وجود کی تمام اسرار، اعمال، گفتار، نیات اور افکار سب کے سب اسی کی ذات پاک کے لیے واضح اور آشکار ہیں۔ اس قسم کے ایمان کے ساتھ کس طرح ممکن ہے کہ انسان اپنے حالات پر نگاہ نہ رکھے اور اپنے اعمال، گفتار اور نیات پر کنٹرول نہ کرے؟ آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے، کوئی خشک و تر نہیں ہے مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں ثبت ہے۔ یہ جملہ ایک مختصر سی عبارت کے ساتھ تمام موجودات کے لیے خدا کے غیر متناہی علم کی وسعت کو بیان کرتا ہے، اور کوئی چیز اس سے مستثنیٰ نہیں ہوگی، کیونکہ تر اور خشک سے مراد ان کا لغوی معنی نہیں ہے، بلکہ یہ تعبیر معمولاً عمومیت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کتاب مبین کے بارے میں مفسرین نے مختلف احتمال پیش کیے ہیں، لیکن ان میں جو بات زیادہ صحیح دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ کتاب مبین سے مراد وہی مقام علم پروردگار ہے، یعنی تمام موجودات اس کے بے پایاں علم میں ثبت ہیں، اور اس طرح کی لوح محفوظ سے تعبیر کرنا بھی اس معنی کے مطابق قرار دینے کے قابل ہے، کیونکہ یہ بات بعید نہیں ہے کہ لوح محفوظ سے مراد بھی وہی صفحہ علم خدا ہو۔ کتاب مبین کے معنی میں یہ احتمال بھی موجود ہے کہ اس سے مراد علم خلقت اور سلسلہ علت و معلول ہو کہ تمام چیزیں اس میں لکھ دی گئی ہیں۔ بہت سی روایات میں جو اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے پہنچی ہیں، ان میں برکتہ سقط شدہ جنبین کے معنی میں، اب فرزند کے معنی میں، ظلمات الارض ماؤں کے رحم کے معنی میں، اور رطب ان نطفوں کے بارے میں جو زندہ رہتے ہیں، اور یابس ان کے معنی میں جو ختم ہو جاتے ہیں، تفسیر ہوئی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ تفسیر ان الفاظ کے لغوی معنی پر جمود کی صورت میں تو تطبیق نہیں کرتی، کیونکہ برکہ کا معنی ہے پتا، حبہ کا معنی ہے دانہ، اور ظلمات الارض کا معنی ہے زمین کی تاریکیاں، اور رطب کا معنی ہے تر، اور یابس کا معنی ہے خشک۔ لیکن ائمہ اہل بیت نے حقیقت میں اس تفسیر سے مسلمانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہا ہے کہ انہیں آیات قرآن میں ایک وسیع اور کشادہ نگاہ کے ساتھ غور کرنا چاہیے، اور ان کے معنی سمجھنے میں صرف لفظ پر جمود نہ کریں، بلکہ جہاں قرآن معنی کی وسعت پر دلالت کرتے ہیں تو وسعت معنی کی طرف نگاہ کریں۔ اوپر والی روایت میں حقیقت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اوپر والی آیت کا مفہوم صرف گھاس پھوس کے دانوں میں منحصر نہیں ہے، بلکہ انسانی نطفوں کے بیج تک اس مفہوم میں شامل ہے۔ بعد والی آیت میں اعمال انسانی پر علم خدا کے احاطے کی بحث کی گئی ہے، جو اس کا ہدف اصلی اور خدا کی قدرت قاہرہ کو بھی مشخص کیا گیا ہے، تاکہ لوگ اس مجموعی بحث سے ضروری تربیتی نتائج حاصل کر سکیں۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ جو تمہاری روح کو رات کے وقت قبض کر لیتی ہے، اور جو کچھ تم دن میں انجام دیتے ہو اور کمائی کرتے ہو اس سے آگاہ ہے۔ وفی لغت میں واپس لے لینے کے معنی میں ہے، اور یہ جو نیند کو ایک طرح سے روح کو واپس لے لینا کہا گیا ہے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ نیند، جیسا کہ معروف ہے، موت کی بہن ہے۔ موت انسانی دماغ
کے کارخانے کا مکمل طور سے معطل ہو جانا ہے اور روح جسم کے تعلق کو مطلقاً منقطع ہو جانا ہے، جبکہ نیند صرف دماغی کارخانے کا ایک حصے کا تعطل ہے اور اس تعلق کا ضعیف ہو جانا اس بنا پر نیند موت کا ایک چھوٹا ملہ شمار ہوتی ہے۔ جر ختم جر کے مادے سے ہے، یہاں اکتساب اور کسی چیز کو حاصل کرنے کے معنی میں ہے، یعنی تم رات دن خدا کے علم و قدرت کے سائے میں رہتے ہو، وہ ذات کی جو مٹی کے اندر نباتات کے دانوں کی پرورش اور ہر زمین و مکان میں پتوں کے گرنے اور ان کی موت سے آگاہ ہے، وہ تمہارے اعمال سے بھی آگاہ ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ نیند اور بیداری کا نظام بار بار دہرایا جا رہا ہے، رات کو تم سو جاتے ہو اور دن تمہیں بیدار کر دیتا ہے اور یہ حالت اسی طرح سے جاری رہتی ہے یہاں تک کہ زندگی کے آخری لمحات آ جاتے ہیں۔ بالآخر بحث کے آخری نتائج کو یوں بیان کیا گیا ہے، پھر سب کی بازگشت خدا کی طرف ہے اور وہ تمہیں اس سے جو تم انجام دے چکے ہو آگاہ کرے گا۔ بعد والی آیت میں دوبارہ بندوں کے اعمال کی نسبت خدا کے علمی احاطے کی مزید وضاحت اور قیامت کے دن ان کے حساب کی انتہائی دقیق نگہداشت کے بارے میں قرآن کہتا ہے۔ وہ اپنے بندوں پر مسلط تسلط رکھتا ہے اور وہی ہے جو تمہارے لیے محافظ اور نگہبان بھیجتا ہے تاکہ وہ تمہارے اعمال کا حساب انتہائی احتیاط کے ساتھ محفوظ کرے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ قہریت کسی چیز پر ایسے غلبے اور تسلط کے کاملہ کے معنی میں ہے کہ جس میں مد مقابل میں ٹھہرنے کی کوئی طاقت و سکت ہی نہ ہو، اور بعض کے نظریے کے مطابق یہ لفظ عام طور پر ایسے مواقع پر استعمال ہوتا ہے کہ جس میں مد مقابل عقل رکھتا ہو، جبکہ لفظ غلبہ ان دونوں باتوں میں سے کوئی سی خصوصیات نہیں رکھتا بلکہ اس کا معنی تو کامل طور سے وسیع ہے۔ حفظتہ حفظ کی جمع ہے اور یہاں ان فرشتوں کے معنی میں ہے کہ جو انسانوں کے اعمال کی حفاظت پر مأمور ہیں، جیسا کہ سورہ انفطار کی آیت 10 تا 12 میں ہے۔ تمہارے اوپر نگہبان کرنے والے محافظ فرشتے متعین کر دیے گئے ہیں، وہ محترم اور مکرم لکھنے والے ہیں جو تمہارے ہر کام سے آگاہ ہیں۔ بعض مفسرین کا نظریہ یہ ہے کہ وہ اعمال انسانی کے محافظ نہیں ہیں بلکہ ان کی ڈیوٹی خود انسان کے اجل معین تک حوادث اور بلاؤں سے حفاظت کرنا ہے، اور وہ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت کو کہ جو حفظت کے بعد ذکر ہوا ہے اس کا قرینہ سمجھتے ہیں اور سورہ رعد کی آیت نمبر 11 کو بھی ممکن ہے اس بات پر شاہد قرار دیں، لیکن پوری زیر بحث آیت پر غور و فکر کرنے سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ حفظتہ سے مراد یہاں وہی حفظ اعمال ہے۔ باقی رہے وہ فرشتے جو انسان کی حفاظت پر مأمور ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم سورہ رعد کی آیت کی تفسیر میں بحث کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ اس حساب کی نگہداری زندگی ختم ہونے کے آخری لمحے اور موت کے آ جانے تک جاری ہے۔ اس وقت ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جو قبض روح پر مأمور ہیں اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ آخر میں مزید کہتا ہے کہ یہ فرشتے کسی طرح بھی اپنے فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی، قصور اور تفریط نہیں کرتے، نہ روح کے لینے کے لمحے کو مقدم کرتے ہیں اور نہ مؤخر۔ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ یہ صرف انسانوں کے اعمال کے حساب کی حفاظت کرنے والے فرشتوں سے مربوط ہو کہ وہ اعمال کے حساب کی نگرانی اور حفاظت میں کم سے کم کوتاہی اور قصور نہیں کرتے، اور زیر بحث آیت میں گفتگو کا مدار بھی اسی حصے پر ہے۔ بعد والی آیت میں انسانوں کے آخری مرحلے کار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، افراد و بشر اپنے دوران زندگی کو ختم کرنے کے بعد اپنے ان اعمال ناموں کے ساتھ کہ جن میں پوری تنظیم کے ساتھ سب کچھ ثبت و ضبط ہو گیا، قیامت کے دن اپنے اس پروردگار کی طرف جو ان کا حقیقی مولا ہے پلٹ جائیں گے، اور اس عدالت میں انصاف کرنا، حکم دینا اور فیصلہ کرنا خدا پاک کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، اور افراد بشر اپنی پرشور طولانی تاریخ میں جو عمل کرتے ہیں اور ان کے جو اعمال نامے تھے ان کا بڑی تیزی کے ساتھ حساب کر لے گا، یہاں تک کہ بعض روایات میں ہے کہ خداوند تعالیٰ اپنے تمام بندوں کا حساب اتنے تھوڑے سے وقت میں لے لے گا جتنے وقت میں ایک بکری کا دودھ دھویا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 202 کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں کہ بندوں کا حساب اتنی تیزی کے ساتھ لیا جائے گا کہ لمحہ بھر ان سب کا تمام حساب کر لیا جائے گا، اور ایک بکری کے دودھ دھونے کے وقت کا بیان اور اوپر والی روایات کم سے کم وقت کی نشاندہی کے لیے ہے، اور اسی کے لیے ایک دوسری روایت میں ہے خدا تعالیٰ تمام بندوں کا حساب ایک لحظے میں لے لے گا، اور اس کی دلیل وہی ہے جو اوپر والی آیت کی تفسیر میں گزر چکی ہے، اور وہ یہ کہ انسان کے اعمال خود اس کے وجود میں اور اس کے اطراف کے موجودات میں اپنا اثر چھوڑتے ہیں، یعنی وہ بالکل ان مشینوں کی طرح ہے کہ جو اپنی حرکت کی مقدار اور اپنی کارکردگی کو نمبروں والے آلات میں ظاہر کر دیتے ہیں۔ زیادہ واضح الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر ایسے دقیق آلات موجود ہوں تو انسان کی آنکھ میں ایسی خیانت آمیز نظروں کی تعداد کو جو اس نے کی ہیں پڑھا جا سکتا ہے، اور انسان کی زبان پر آئے ہوئے جھوٹ، تہمت و زبان کی زخموں، غلط باتوں کی تعداد کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ انسان کی روح
کے علاوہ اس کے بدن کا ہر عضو خود اپنے اندر اعداد و شمار بتلانے والے اور حساب کتاب ظاہر کرنے والے آلات رکھتا ہے، اور ہر 21 لمحے میں اس کو سارا حساب و کتاب معلوم ہو جائے گا۔ اب اگر ہم کچھ روایات میں یہ پڑھتے ہیں کہ زیادہ فرائض رکھنے والے اور بہت زیادہ مال و دولت کے مالک افراد کا حساب اس دن بہت طولانی ہوگا، تو وہ حقیقت میں اس بنا پر نہیں ہے کہ ان کے اصل حساب کتاب تک رسائی نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ اس بنا پر ہے کہ ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ان سوالات کا جو اعمال کی نسبت ہوں گے جواب دیں، یعنی جواب دہی کے بوجھ کی سنگینی اور جواب دینے کا لازمی اور ضروری ہونا اتمام حجت ان کی پیشی کے وقت کو طولانی کر دے گا۔ یہ آیت بندگان خدا کے لیے مکمل تربیتی درس ہے۔ خدا کا اس جہاں کے چھوٹے سے چھوٹے ذرات سے آگاہ ہونا، تمام چیزوں پر اس کا احاطہ، علمی بندوں کی نسبت اس کی قدرت و قہریت، اس کا تمام اعمال و بشر سے مطلع ہونا، باریک بین لکھنے والوں کے ذریعے حساب اعمال کی نگرانی و حفاظت، وقت مقرر پر اس کی جان کر لینا، قیامت کے دن اس کا اٹھایا جانا، اور پھر اس انسان کے تمام کاموں کی دقت نظر اور سرعت کے ساتھ جانچ پڑتال ہے۔ کون ہے کہ جو ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہو اور پھر اپنے اعمال پر نظر نہ رکھے، بے حساب ظلم و ستم کرے، بلا وجہ جھوٹ بولے اور دوسروں پر زیادتی کرے؟ کیا یہ اعمال مذکورہ اصول پر ایمان، اعتقاد اور توجہ کے ساتھ کبھی جمع ہو سکتے ہیں؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔